آنسوؤں والے غدود ہیں ان میں سے گزرتا ہے تو وہ آنسو بنا لیتے ہیں، اسکن میں سے جو پسینے والے غدود ہیں ان میں سے گزرتا ہے تو پسینہ بنا لیتا ہے، یہاں سے چکنائی والے غدود ہیں ان کو چکنائی لے لیتا ہے، گردوں میں سے گزرتا ہے تو وہ پیشاب اس میں سے کشید کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور سارے غدودوں کی نیوٹریشن یہی ہے، اور یہی پھر بچے کے ذریعہ بنتا ہے، خون اس کے اندر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے پورا بنا ہوا، اس کو تو جتنا بھی آپ اسٹڈی کر لیں وہ کم ہے. بالکل صحیح، بالکل اچھا، صحیح. اب دودھ جو نکل رہا ہے کہاں سے بن رہا ہے؟ خون ہی سے بن رہا ہے، اور وہ خون جو ہے وہ سک کر رہا ہے بچہ پیدائش سے پہلے، وہ پلاسینٹا کے ذریعے سے وہ سک کرتا ہے دودھ اور وہ خون، اور نکلنے کے بعد وہ دودھ کی شکل میں ماں کا خون جو ہے وہ چوس رہا ہے، اس کی کمزوری ماں کو پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں کہ بچے کو اٹھا کر ماں کا چلنا پھرنا حرکت کرنا، یعنی ماں ان 9 مہینوں کے دوران کوئی پاؤں پسار کر بیٹھ نہیں رہی ہوتی، وہ گھر کے سارے کام بھی کر رہی ہوتی ہے. اور جو ورکنگ ویمن ہیں ان کی ہمت کو یاد دینی پڑتی ہے کہ وہ سارا کام بھی کر رہی ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی دے رہی ہیں دفتر میں، پھر گھر میں آ کر جو گھریلو ذمہ داریاں وہ بھی ادا کر رہی ہیں، لیکن بچہ جو ہے وہ اٹھائے پھر رہی ہیں، اور پھر یہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہیں. تو یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ باپ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. باقی باپ کا کنٹریبیوشن اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے، یعنی وہ سارا جو فائنینشیل آسپیکٹ ہے وہ سارا اس کی ماں کو بھی کھلانا اس کی ذمہ داری ہے، بچے کو بھی کھلانا، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہے، تو اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے. لیکن ماں کا بہرحال جو کنٹریبیوشن ہے کہ وہ کنٹینیوسلی بوجھ اٹھا کر چلنا اور اپنا خون جو ہے وہ نچوڑ کر اسے پلانا.